تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب لائق حمد بہت رحیم اور محبت والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو حوض کوثر والے ہیں اور جن کے لیے علم نصب کیا جائے گا۔ اما بعد، اللہ کے بندو، سید المرسلین نے واضح طور پر دین پہنچا دیا اور اللہ نے آپ کے ذریعے تمام عالم پر حجت قائم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اسے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ہر وہ چیز بتلا دی ہے جو تم کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا تقرب صرف انہی چیزوں کے ذریعے طلب کیا جائے گا جنہیں اللہ نے مشروع کیا ہے اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بیان کیا ہو، اور اس میں طلبگار کی نیت خالص ہو، اور ان کے سوا جو بھی چیزیں ہیں وہ مردود ہے اور بندے کو اس کے رب سے اور دور کرتی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی ذریعہ سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے اور ظاہر و باطن میں اس کے ساتھ بنے رہنا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا اور ہر قول و فعل میں صرف اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تک پہنچا انہی 3 چیزوں کے ذریعے پہنچا، اور جو نہیں پہنچا وہ ان 3 چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے دور رہا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے قرب کی انسیت، تیری مناجات کی لذت اور تیرے ذکر و شکر اور حسن عبادت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے رسول اور خلیل ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں ایسے مقام میں پر فائز کر جس پر اگلے پچھلے والے لوگ رش کریں۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ سربراہان چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک ان کی اچھی پیروی کریں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار کر اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے قوت و غلبہ والے، اے اللہ، ہمارے کمزور مومن بھائیوں کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ، فلسطین میں ظالم اور سرکش یہودوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے بھوکے کو آسودہ کر، خوفزدہ کو امن عطا فرما، مریض کو شفا دے، شکستہ کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر، ان کی پریشانی کو دور کر۔ اے اللہ، انہیں فتح مبین عطا فرما، ان کی بھرپور مدد کر۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے وطنوں میں امن اور ایمان کو عام کر دے، ان کے درمیان اصلاح فرما، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور انہیں تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حاکم خادم الحرمین الشریفین کی حق کے ساتھ مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر اور اپنے کلمہ کو بلند فرما۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولیات کو ان چیزیں توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کے امور کی بھلائی ہو۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔